لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فیضی منہ اپنا اشکوں سے دھونے نہ پائیں گے، چہرے کو آنسوؤں سے بھگونے نہ پائیں گے، بس اس لیے عزیز ہے یہ زندگی ہمیں، مر کر پھر ہم حسین کو رونے نہ پائیں گے۔ سوگواران امام مظلوم کربلا، ماتمداران سید الشہداء، عزائے سرکار سید الشہداء کا سلسلہ بحمدللہ جاری و ساری ہے۔ بستی بستی شہر شہر صدائے یا حسین بلند ہے، اور کیوں نہ بلند ہو، جس غریب کو کربلا میں رلا رلا کے شہید کیا گیا اسے حسین کہتے ہیں۔ حسین مظلوم نے صبح عاشور سے لے کر عصر عاشور تک مقتل میں میتیں اٹھائیں، کسی کو رحم نہ آیا۔ حسین مرثیہ پڑھ رہے تھے، عباس مر گئے، علی اکبر جدا ہوا، مجھ سے کسی نے یہ بھی نہ پوچھا کہ کیا ہوا۔ عزیزوں، ہم محرم میں کبھی عباس غازی کا علم، کبھی حسین کے بے شیر کا گہوارہ، کبھی اکبر کا تابوت، کبھی قاسم کے جنازے کی شبیہ ماتم کرتے رہے۔ آ گئی شام غریباں، علی کی بیٹیوں کی بے ردائی کا ماتم کرنا شروع کیا۔ آ گئی 11 محرم، بیویوں کے ہاتھ پس گردن باندھ دیے گئے، سجاد غریب کو بازاروں سے گزارا گیا۔ لو آج وہ قیامت کا سلسلہ ہے کہ اسی کربلا کے پہلے عزادار کا ماتم ہے، جس نے کربلا سے شام تک مصائب برداشت کیے ہیں۔ سامنے بہن تماچے کھاتی رہی، غریب بھائی دیکھتا رہا، مائیں بہنیں بے ردا رہیں، سجاد غریب دیکھتے رہے۔ دنیا والوں آؤ اور دیکھو، یہ عزادار رو رہے ہیں۔ عزیزوں، موقع ہے تبرکات کی زیارت کا۔ آج یہ منسوب عزا امام سید سجاد سے ہے، جو کربلا کے پہلے عزادار ہیں، جنہوں نے اپنے غریب بابا کی صف ماتم بچھائی۔ 11 محرم کو ہمارا اور آپ کے چوتھے امام کربلا میں خون کے آنسو رو رہے تھے۔ پھوپھی زینب نے سہارا دیا تھا اور کہا تھا میرے لال سجاد غم نہ کرو۔ آواز دی پھوپھی اماں، دیکھا ہے کوئی ایسا بیٹا کہ جس کے باپ کا لاشا بے کفن پڑا ہو؟ میرے لال، بابا کی مظلومیت کو دنیا تک پہنچانا ہے۔ لو سوگواروں، فرش عزا بچ گئی، صدائے یا حسین بلند ہو گئی، دور دراز سے زائرین و مومنین آنے لگے۔ آج اس بستی میں عزا کا اہتمام ہے۔ پروردگار عالم بانیان اہتمام کے اس اہتمام کو قبولیت کا شرف عنایت فرمائے۔ شاید یہ عہد کر رہے ہوں گے، اے بقی والی شہزادی، خالق نے اور عطا کیا ہوتا تو تیری بارگاہ میں اور لٹا دیتے۔ ہاں ہاں، آؤ عزاداروں، آؤ، کربلا کے مظلوموں کا ماتم ہے، آؤ ذرا دیکھو، شبیہوں کی آمد ہے۔ تم کیسے سر و سینہ پیٹ کے پرسہ پیش کرو گے مجھے نہیں پتا، لیکن ہاں آج چوتھے امام کا غم ہے، امام چہارم کا ماتم ہے، لیکن جس شبیہ کا انتخاب کیا گیا ہے اور مجھے حکم دیا گیا کہ سب سے پہلے آپ گزارش کیجئے گا کہ سب سے پہلے جس شبیہ کی آمد ہے وہ کون ہے پتہ ہے؟ عباس کا علم ہے۔ نہیں، ٹھہر جائی، ابھی شبیہ نہیں، جب تک میں نہیں کہوں گا نہیں آئے گی۔ عباس غازی کا علم ہے۔ آج اس اہتمام میں عباس غازی کا علم، ہاں ہاں، عباس غازی کا علم ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہر بی بی فرات کی ترائی کی طرف دیکھ رہی تھی۔ عباس تمہارے بازو کٹ گئے، چادریں چھن گئیں، عباس تم فرات کی ترائی پہ سو گئے، سکینہ کے رخسار پہ تماچوں کے نشان ہیں۔ آپ آمادہ ہو رہے ہیں، آ رہے ہیں، جلدی جلدی میری گزارش ہے تشریف لائے۔ اعلان سماعت کر لیں کہ چوتھے امام کے تابوت کی شبیہ، عباس غازی کا علم، حسین کے 6 مہینے کے بچے کا گہوارہ، اور وہ اسب با وفا ذوالجناح جس کی زیارت کے لیے آپ آمادہ ہیں۔ میری پردہ دار بہنیں بیٹھی ہیں، مجھے خبر ملی کانپور کے انجمن شب میں آ گئی، ذاکرین آ گئے، بہت سے اہتمام کرنے والے آ گئے۔ بانیان جلوس نے ہر آنے والے کے لیے ہر ایک سے کہا تھا تم آؤ، اہتمام کی ذمہ داری ہماری ہے۔
تم آؤ، تمہارے اہتمام کی ذمہ داری ہماری ہے، ہر ایک دعائیں دے رہا ہے، کیا اہتمام کیا ہے، آنے والے کے لیے پانی کے اہتمام ہے نا، دور دراز سے آئے ہیں ان کے آرام کا اہتمام، لیکن جنہیں رونے آئے ہو اسے بازاروں میں کھڑا رکھا گیا، جب دھوپ سے پریشان ہو کے سائے میں آتا تھا تو تازیانے لگا کے دھوپ میں کھڑا کر دیا جاتا تھا۔ میری ماں بہنوں، تمہارے یہ بھائی ماتم کرنے کے لیے کھڑے ہیں، تمہاری گود کے پالے یا حسین کی صدائیں بلند کرنے کے لیے کھڑے ہیں، تمہارے سامنے تمہارے بھائی کو کوئی تماچا مارے برداشت کر سکو گی؟ بھائیوں، تمہارے سامنے تمہاری بہن کی کوئی چادر چھینے تو برداشت کر سکو گے؟ نہیں عزیزوں، نہیں کر سکتے۔ ہائے ہمارا غیرتوں والا وہ امام جسے سید سجاد کہتے ہیں، جسے بازاروں میں ماں بہنیں پھپھیاں بے ردا گائے جائی رہی ہے۔ وہ چند مناظر ہیں آپ کے سامنے جو مجھے پیش کرنے ہیں، آپ آمادہ ہو گئے، میں دیکھ رہا ہوں زائرین آ رہے ہیں، گزارش ہے ذرا جلدی جلدی آ جائیے، اس لیے کہ شبیہ کا بس موقع قریب ہے کہ آپ زیارت کریں گے۔ لو سوگواروں، آل محمد پہ کیا گزر گئی، یہ آل محمد جانتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے زینب کون ہے؟ کون ہے زینب؟ علی کی غیرت دار بیٹی، امیر علی کی حیا والی بیٹی۔ زینب بی بی کے کتنے بھائی ہیں؟ بتایا جاتا 18 بھائی ہیں۔ اللہ، جس کے 18 بھائی ہوں وہ بازاروں میں بے ردا لے جائی جائے، کیا یہ کم قیامت ہے؟ آؤ میں آپ کو شام غریبہ کے ایک منظر پیش کرتا ہوں، میری پردہ دار بہنوں سننا، تمہارا کلیجہ پھٹ جائے گا، نہیں کر سکو گی۔ دیکھیں، مصائب پڑھنے کی چیز نہیں ہوتی، مصائب احساس کا نام ہے۔ نام حسین لیتے ہی آنکھوں میں آ گئے، ان آنسوؤں کو کوئی بلانے نہیں گیا، میں نے کاغذ پہ رکھ دیے آنسو، لوگ سمجھے حسین لکھا ہے، اس مظلوم کا نام حسین ہے۔ اے رونے والوں، رات ہے، شب ہے، شام غریبہ کی تاریخ کہتے علی کی بیٹی، خیمے جل چکے تھے، سارے بھائی مارے جا چکے، ایک سجاد خیمے میں ہے، لو خیمہ بھی جل گیا، علی کی بیٹیاں بے مقنع چادر، میری طرف دیکھیے، میری طرف متوجہ رہیے عزیزو، بی بی خاک پہ بیٹھی ہوئی کبھی نشیب کی طرف دیکھ رہی ہے، کبھی مقتل کی طرف دیکھ رہی ہے، کہ اسی اثنا میں بی بی فضہ نے آہستہ سے آ کے کہا، بی بی بچوں کو نیند نہیں آتی، بی بی بچوں کو نیند نہیں آتی، بی بی یہ بچے عباس کا لہجہ سن کے سونے کے عادی ہیں۔ زینب نے ترائی کی طرف دیکھا، آواز دی، عباس، کیا جواب دے بہن؟ عزیزو، بی بی یا علی مدد کہہ کے کھڑی ہوئی، آسمان کا رخ کیا، الحافظو والحفیظو، الحافظو والحفیظو کی آوازیں بلند کی، کہ بی بی نے کیا دیکھا کہ سامنے سے گھوڑ سوار چلا رہا ہے۔ علی کی بیٹی عباس کی بہن آگے بڑھی، آگے بڑھ کے کہتی ہے، میرا پڑھنا بہت آسان ہے، سوچو لاشوں کے درمیان جلے ہوئے خیمے، چھوٹے چھوٹے بچے، بیوائیں، یتیمیں بے ردا بیٹھی ہوئی ہیں، کسی اثنا میں بی بی کہتی ہے، سنو گھوڑ سوار، میں عباس کی بہن ہوں، بچا کچھ بھی نہیں ہے، سب لٹ چکا ہے۔ ایک گھوڑ سوار، بچوں کو ابھی ابھی نیند آئی ہے، ایک گھوڑ سوار دن کے اجالے میں آنا، لیکن آنے والا گھوڑ سوار آگے بڑھنے لگا، بی بی نے لجام فرس پہ ہاتھ ڈال دیا، میں عباس کی بہن ہوں، یہ آپ نہیں سمجھیں گے، یہ فقرے پردہ دار بہنوں کے لیے، خدا کرے ان کا گھر سلامت رہے۔ ایک شبیہ کی زیارت کرانی ہے سوگواروں، جیسے ہی کہا نا، میری طرف دیکھیے، اب گھوڑ سوار میں تاب ضبط نہ رہی، اس نے چہرے سے نقاب پلٹ دی، سنا آپ نے؟ اس نے چہرے سے نقاب پلٹ دی، جتنی تیزی سے یہ بی بی آگے بڑھی تھی اتنی ہی تیزی سے پیچھے جانے لگی، دوڑی ہوئی آئی، بھابھی لیلا، تم میں سے کسی کے پاس جلی ہوئی چادر کا کوئی ٹکڑا ہے؟ بی بی تم میں سے پاس سر چھپانے کے لیے کوئی حصہ ہے؟ اللہ اکبر۔ بیویوں نے گھبرا کے پوچھا، شہزادی کیا کرو گی؟ سنو گی میری پردہ دار بہنوں، آواز دیا کہ بی بی کیا کرو گی؟ رو کے کہتی، میرا بابا علی آیا ہے، میں بابا کے سامنے کبھی بے ردا نہیں گئی۔ اللہ اکبر۔ ارے سوگواروں، آنے والے علی نے آواز دیا ہوگا، اے میری بیٹی زینب تو
آرام کر لے۔ زینب بابا کے سامنے آئی ہوگی تو نشیب کو رخ کر کے کہا ہوگا اے بابا پردے کا ضامن عباس ترائی پہ سو گیا، لو قیامت آ رہی ہے اسی عباس کا عالم آ رہا ہے، استقبال کرو سوگوارو۔ اے عباس بہنیں یاد کر رہی ہیں تم ترائی پہ سو گئے، ارے سکینہ انتظار کر رہی ہے، بہن بہت بے چین ہے، حسین کمر پکڑے مرثیہ پڑھ رہے ہیں، عباس تیرے مرنے سے کمر ٹوٹ گئی۔ اے امام سجاد ماں بہنیں بے ردا تھی، لو آج عباس کا علم اٹھ رہا ہے۔ بی بی ام البنین تمہارے لال عباس کا ماتم ہے۔ امیر کائنات نے جسے دعاؤں میں مانگا تھا وہ عباس ترائی پہ بازو کٹا کے سو گیا، خیموں کو آگ لگائی گئی۔ سوچو سوگواروں، بہنوں کے سامنے ایک تو چادر چھین رہے ہیں، دوسرا یہ تانا دیتے ہیں بلاؤ عباس کو۔ سوچو بہنوں پہ کیا گزر گئی ہوگی۔ زینب کے دونوں ہاتھ پسے پشت بندھے تھے، وہ ایسے گری جیسے کہ عباس گرے تھے۔ سلام ہو ہمارا اس غازی پر جس کے بازو قلم ہوئے، سلام ہو اس غازی پر جس نے بازو قلم ہونا تو گوارا کیا لیکن سکینہ کی مشق کو سینے سے لگا کے رکھا۔
بی بی شرمندہ ہوں پانی نہ پہنچا سکا۔ 4 برس کی بچی زندان شام میں بھیا سجاد سے کہتی ہے بھیا سجاد مجھے نہیں پتا، لوٹ کے تم جانا تو چچا عباس کو سلام کہہ دینا اور بابا کو بھی سلام کہہ دینا، اور کہہ دینا کہ سکینہ شرمندہ ہے، نہ مشک باندھی ہوتی نہ بازو قلم ہوئے ہوتے۔ تمہاری غیرتوں کو سلام رونے والوں میں دیکھ رہا ہوں، آپ کی آنکھیں اشک بار رہے ہیں۔ خدا تمام رونے والوں کو سلامت رکھے، کوئی غم نہ دے سوائے غم امام مظلوم کربلا کے۔ ابھی تم سے کوئی آہستہ سے آگے کہے بھائی تم یہاں کھڑے ہو، آپ کہیے گا ہاں، کہ وہاں کوئی تمہاری بہن کو تماچے لگا رہا ہے۔ میں نے مقتل تو نہیں پڑھا، روایت تو نہیں پڑھی، ابھی تم سے کوئی آ کے کہے کہ تمہاری بہن کو کوئی تماچے لگا رہا ہے، برداشت کر سکو گے؟ نہیں۔ 4 برس کی پھول جیسی بہن سکینہ، جس کے کلیجے پہ خود اتنا زخم ہے، بابا مارے گئے، چچا مارے گئے، بھائی مارے گئے، خیمہ جل گیا، چادر چن گئی، مگر لینوں کو اس پہ بھی سکون نہیں، بھائی کے سامنے بہن کو تماچے لگا رہے ہیں۔ سکینہ حسرت سے بھیا سجاد کی طرف دیکھ رہی، غیرتوں کا امام سر جھکائے ہوئے بہن دیکھ رہی ہے، سفر طے کر رہی ہے۔ سوچو ابھی آپ سے کوئی آ کے اتنا سے کہہ دے، آپ جلوسوں میں اپنے گھر کے بچوں کو ساتھ لے کے آتے ہیں، بحمدللہ ہمارے گھر کے بچے نہیں کہتے کہ گھر چلو، اس موقع پہ تو نہیں کہتے کہ گھر چلو، کہیں آپ جائیے اور آپ سے ساتھ میں کوئی بچہ ہو یہ کہے کہ نہیں گھر چلو، تو آپ کیا کرو گے؟ اس کے سر پہ شفقت سے ہاتھ پھیرو گے، کہو گے نہیں نہیں چلتے ہیں۔ وہ پھر کہے آپ سے کہ نہیں گھر چلو، آپ کیا کہو گے؟ چلتے ہیں۔ ایک لمحہ وہ آتا ہے جب بچوں کا برداشت کا مادہ ختم ہو جاتا ہے، ان کی آنکھوں میں آنسوؤں کی موٹی موٹی بوندیں ہوتی ہیں اور وہ کہتے ہیں گھر چلو، تو آپ کا دل کیا کہتا ہے؟ بس چلو۔ اب آپ اس بچے کو آغوش میں لیتے ہو چلتے رہتے ہو۔ یہ بتاؤ زندان شام میں ہر روز سکینہ آ کے سجاد سے کہتی بھیا گھر چلو، کیا یہ مر جانے کے لیے کافی نہیں ہے؟ ہر روز سکینہ آ کے کہتی بھیا گھر کب چلے؟ بھیا وہ دیکھو طاہر اپنے اپنے گھروں کو جا رہے ہیں، بھیا ہم سے اچھے تو وہ ہیں کہ ان کا اپنا آشیانہ اور گھر ہے۔ بھیا بابا کربلا میں ہے، چچا فرات پہ ہے، سب نے کربلا آباد کر دی، ہم قید خانے میں کب تک رہیں گے؟ آخر کار بھائی کے سامنے ایک روز بہن آتی ہے اور آ کے کہتی ہے بھیا ایک سوال کروں آپ سے؟ بھائی نے کہا بہن بھائی کی غربت کا خیال رہے، کہ بھیا بتاؤ نا میں نے کب شکوہ کیا؟ تماچے پڑتے رہے میں نے شکوہ نہیں کیا، بابا بے کفن پڑا رہا میں نے شکوہ نہیں کیا، میں نے کبھی کہا کہ نہیں گھر چلو، میں نے کبھی کہا، میں نے بھیا برداشت کیا، لیکن آج اتنا تو حق ہے کہ بہن ایک سوال کرے۔ سجاد غیرتوں کا امام خون کے آنسو رو رہا ہے، آواز یہ بہن سوال کرو کہ بھیا اتنا بتا دو پیاس کی پہچان کیا ہوتی ہے؟ روتے ہوئے بھائی نے بہن کی طرف دیکھا کہ سکینہ کہ بھیا پیاس کی پہچان بتاؤ نا میرے بھائی۔ سجاد نے بتایا بہن پیاس کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ بھیا کوئی اگر اس سے زیادہ پیاسا ہو، کہ بہن اس کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ بھیا اگر کوئی اس سے زیادہ پیاسا ہو، کہ بہن آنکھوں میں اندھیرا چھا جاتا ہے، دھواں دھواں نظر آنے لگتا، حلق میں کانٹے پڑنے لگتے، بھیا اگر کوئی اس سے زیادہ پیاسا ہو کہ سکینہ اب اسے مر جانا چاہیے، اس لیے کہ گوشت اور ہڈی میں فاصلے ہونے لگتے۔ سکینہ کچھ بولی نہیں، اسی زندان میں بھائی کے سامنے چند قدم آہستہ آہستہ سجاد کی چیخ نکل گئی، نہ بہن اس غربت میں بھائی کو چھوڑ کے نہ جانا بھیا۔ آخر کار بہن نے موت کی آخری ہچکی لی، زندان شام میں کوہرام برپا ہو گیا، سکینہ مر گئی۔ سجاد نے
قیدی ہاتھوں سے بہن کی چھوٹی سی میت اٹھائی، سکینہ کی آواز آ رہی ہوگی، بھیا خدا حافظ۔ سجاد رو کے کہتے ہیں مجبور ہوں بہنا، تمہیں دفنا نہیں سکتا، قیدی ہوں سکینہ، میں کفن لا نہیں سکتا، تابوت اٹھانے کو نہ اکبر ہے نہ عباس، میں اہل وطن کو یہاں بلوا نہیں سکتا، بہنا انہی کرتوں میں تمہیں دفن کروں گا، قیدی ہوں سکینہ میں کفن۔ خدا ان آوازوں پہ رحمت نازل کرے۔ لو مر گئی سکینہ زندان شام میں، بھائی نے بہن کی تربت بنائی۔ ایک سجاد، کتنے غم ہے سجاد کے کلیجے پر۔ لو سوگوارو، زندان سے میرا مولا رہا ہوا، کہاں آیا؟ وطن۔ انصاف سے بتائیے، آپ میں بہت سے ایسے میں دیکھ رہا ہوں جو پردیس میں رہتے ہیں، بہت سے ایسے ہوں گے جو 24 محرم کرنے آئے ہیں، بہت سے ایسے ہوں گے جو اس وقت پورے اہتمام کو دیکھ رہے ہوں گے، وہ پردیس میں بیٹھے رو رہے ہوں گے کہ ہمارے وطن کی سرزمین پہ اہتمام عزا ہو رہا ہے۔ ارے یہ غیرت دار حسینی عزادار پورے سال کسی سے کچھ نہیں مانگتے، لیکن جیسے ہی فلک پہ محرم کا چاند نکلتا ہے، ایک ایک سے کہتے ہیں مجھے گھر جانا ہے، مجھے گھر جانا ہے، مجھے گھر جانا ہے۔ ایسو گوارو، آپ جب گھر آنے کی تیاری کرتے ہو تو انصاف سے بتاؤ، سب سے پہلے تم میں سے کون تیار ہوتا ہے؟ آپ کہتے ہو سب سے پہلے ہمارے گھر میں ہمارا اگر کوئی چھوٹا ہے تو سب سے پہلے کہتا میں گھر چلوں گا، بابا علم میں اٹھاؤں گا، بھیا سبیل میں لگاؤں گا، بھیا فرش میں بچھاؤں گا۔ ہوتا نہیں ہوتا؟ کہا ہاں ایسے ہی ہوتا ہے بابا، اس سال سبیل پہ میں رہوں گا اپنے دوستوں کے ہمراہ۔ ہاں میرے بچے، خدا تمہیں زندگی دے، حیات دے۔ اچھا بچہ جانے کی خواہش، جیسے ہی آپ گھر پہنچتے تو آپ دیکھیے گا سب سے پہلے آپ کی انگلی چھڑا کر کے دوڑتا ہوا گھر کی طرف جاتا ہے، اسے کہتے ہیں وطن۔ انصاف سے بتاؤ، کوئی بچہ جسے سب سے زیادہ خواہش ہو اور وہ آنے سے پہلے مر جائے تو گھر جانے کا دل چاہے گا؟ سوچو سجاد پہ کیا گزر گئی ہوگی، کیا لے کے آیا ہے۔ اللہ جیسے ہی گھر وطن نظر آیا ہوگا، سکینہ زندان والی بہن یاد آئی ہوگی۔ لوسو گواروں، جس پہ نظر پڑتی سجاد کربلا یاد کر کے روتے، سجاد کربلا والوں کا ماتم کرتے، بہن کو یاد کرتے، گھر سے باہر دور رہتے تھے، خیمہ نصب کر دیا تھا۔ ہر روز ہمارے اور آپ کے 5ویں امام آ کے کہتے بابا گھر چلو، سجاد غریب خون کے آنسو رونے لگتے۔ غریب باقر امام سے یہ دیکھا نہ جاتا، ایک روز امام باقر علیہ السلام گھر کے وہ سارے تبرکات کو نظروں سے ہٹا دیتے، آواز دیتے ہیں بابا گھر چلو۔ بابا میں نے وہ ساری نشانیاں ہٹا دی کہ جنہیں دیکھ کے آپ رویا کرتے ہو۔ آواز دیا کہ اماں لیلا کو ہٹا دیا، پھوپھی زینب کو ہٹا دیا، اماں رباب کو جن پہ نظر پڑے گی یاد آئے گی کربلا۔ رونے والوں، 4 مصرے پڑھتا ہوں، اسی پہ اس غریب کا تابوت آنے والا ہے جسے سجاد کہتے ہیں، غیرتوں کا امام، سلسلہ امامت کا وہ پہلا امام ہے کہ جب منصب امامت پہ فائز ہوا تو چاروں طرف سیدانیاں کھڑی تھیں اور پوچھتی تھی سجاد جل کے مر جائیں یا خیموں سے باہر نکلیں۔ آواز دیا پھوپھی اماں جان کا بچانا واجب ہے۔ عزیزوں جب بازاروں میں لے جائے گئے تو یہی سجاد دعا مانگ رہے ہیں، یا رب کوئی مل جائے نہ پہچاننے والا، یا رب کوئی مل جائے نہ پہچاننے والا، بازار میں سجاد دعا مانگ رہا ہے۔ اللہ تاریخ نے کیا قیامت ہو سو گواروں لکھا جسے غیرت کا خدا ہے، ہر موڑ پہ زینب کی ردا مانگ رہا ہے۔ لوسی غریب امام کا تابوت آ رہا ہے، اے سو گوارو سلام و ہمارا سید سجاد کربلا کے پہلے عزادار پر مولا تمہارا تابوت اٹھ رہا ہے۔ آواز آ رہی ہوگی ہائے میرا غریب بابا حسین جو بے کفن مقتل میں پڑا رہا، لوسی سید سجاد کے تابوت کو سلام کرو۔ ہائے بیمار چلا، ہائے بیمار چلا، بیڑیاں پہنے ہوئے
سالار چلا، ہائے بیمار چلا، ہائے جلتی ہے زمین آگ، اگلتی ہے زمین، ارے کوئی سایہ بھی نہیں، آب لے پڑ گئے پیروں میں، بدن تپنے لگا، ہائے بیمار چلا، ارے پیر کیا ہاتھوں پہ گردن پہ پڑے ہیں چھالے، ارے کوئی پانی ڈالے، تپتی ہے تو کو سلاسل ہے بہت گرم ہوا، ہائے بیمار چلا، ہائے بیمار چلا، ارے کانٹے چبھ جاتے ہیں چلتے، ارے کانٹے چبھ جاتے ہیں چھالے، کبھی چھل جاتے ہیں، ہائے دکھ پاتے ہیں، ہائے کس حال میں ہے ابن شہ کرب و بلا، ہائے بیمار چلا، ہائے بیمار چلا۔ کربلا کے بعد بھی تم سید سجاد ہو، دوسرا ہوتا تو کہہ دیتا خدا کوئی نہیں، ظلم کہتا ہے کرو آہ زمانہ جل جائے، صبر کہتا ہے نہیں سید سجاد نہیں۔ سلام ہمارا امام زین العابدین سید سجاد عابد بیمار پر کہ جن کے شبیہ تابوت کی آپ نے زیارت کر لی۔ میری گزارش ہے تھوڑا تھوڑا سا آپ اور آگے آ جائیں، میں آہستہ سے آپ کو ایک خبر دینے والا ہوں۔ آئیے قریب آئیے، میں آپ کو بتاؤں کہ آپ نے کربلا کے علی کا تابوت اٹھا لیا، اور ذرا دیکھو 6 مہینے کے علی کا جھولا آنے والا ہے، نئی سوگوار ہوں 6 مہینے کا بشیر ہے۔ اللہ حسین غریب کو رلا رلا کے شہید کیا گیا، کیا اس عمر کے بچے بھی نہر کیے جاتے ہیں؟ سوچو سوگواروں، میری طرف متوجہ رہیے، میری طرف دیکھیے، مجھے آپ سے ایک شکوہ رہے گا، اگر آپ رو تو رہیں لیکن گھٹ گھٹ کے رو رہے، ایسے نہیں روتے، ایسے نہیں ماتم کرتے سوگواروں۔ کسی گھر میں ایک میت آتی ہے تو کیسے دنیا تڑپتی ہے۔ اللہ یہ بطول کا تاراج چمن ہے، آل محمد کیا خوشیاں کم ہیں، غم زیادہ ہے، کوئی جنازہ شان سے نہ اٹھ سکا، یہ در نجف ہے ابھی یاقوت بنے گا، جس جھولے میں جھولا ہے وہ تابوت بنے گا۔ سلام ہو ہمارا بے شیر علی اصغر پر، سلام ہو ہمارا ننھے مجاہد پر، سلام ہو ہمارا کربلا کے مظلوموں پر۔ میری گزارش ڈرون والے سے ہے کہ چند لمحے کے لیے ڈرون کیمرے کو روک دیں، اس لیے کہ یہ عزادار رباب کے بے شیر کے گہوارے کا استقبال کرنے کے لیے بیٹھے ہیں۔ میری پردہ دار بہنیں اپنی آغوش میں بچوں کو لیے بیٹھی ہیں اور انتظار کر رہی ہیں کہ رباب کے بے شیر کا جھولا آئے گا تو ہم سر و سینہ پیٹ کر ماتم کریں گے۔ عزیزوں، قیامت برپا ہے، خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم امام مظلوم کربلا کے۔ اے میری پردہ دار بہنوں، رباب واقع کربلا کے بعد لے کے کیا آئی ہے سن سکو گے؟ میری طرف متوجہ، کیا لے کے آئی ہے رباب؟ دن کی دھوپ اور رات کی اوس میں بیٹھی رہتی ہیں، امام سجاد قریب آئے، آواز دی اماں کربلا رونے کے لیے کافی ہے، آپ سائے میں چلیے،
رباب نے سجاد غریب کی طرف دیکھا کہ اماں سائے میں چلیے۔ رباب روتی رہی، آواز دی اماں کربلا رونے کے لیے کافی، آپ سائے میں چلیے۔ رباب نے ہاتھوں کو جوڑا، کہ اے امام وقت، بیٹے کی حیثیت سے کہنا، امام کی حیثیت سے نہ کہنا۔ رباب کہہ رہی ہے جس نے کوئی شکوہ نہ کیا، آواز دی سجاد میری بچی تماچے کھاتی رہی، میرا اصغر 2 بار نہر کیا گیا، میرے لال۔ آواز دی اماں سائے میں چلیے۔ اماں اصغر کا قاتل مارا گیا۔ رباب نے کوئی جواب نہیں دیا کہ اماں اصغر کا قاتل مارا گیا۔ رباب نے کوئی جواب نہ دیا۔ پھر چوتھے امام کہتے ہیں اماں اصغر کا قاتل مارا گیا۔ رباب نے سر کو اٹھایا، سجاد کی طرف دیکھا، آواز دی میرے لال میرا اصغر تو لوٹ کے نہیں آیا نا۔ ہاں یہی حق گریہ ہے رونے والوں، میرا اصغر تو لوٹ کے نہیں آیا نا۔ آواز دی اماں سائے میں چلو۔ رباب نے کہا میرے لال ایک شرط پہ چلوں گی سائے میں، کہ اماں وہ کیا تم خون کے آنسو رونا چھوڑ دو، میں سائے میں چلی جاؤں گی۔ آواز دی اماں کیسے خون کے آنسو رونا چھوڑ دوں، آپ سب پہ نظر پڑتی ہے تو کربلا یاد آتی ہے۔ رباب کہتی میں کیسے سائے میں چلی جاؤں، میرے وارث کا لاشا دھوپ میں پڑا رہا۔ آواز دیا، جب دیکھا چوتھے امام کی خواہش ہے تو رباب نے آسمان کا رخ کیا، بار الہا۔ رباب کربلا سے شام تک مظالم برداشت کرتی رہی۔ میرے خالق تو گواہ ہے کہ رباب نے کبھی کوئی شکوہ نہیں کیا۔ اے میرے مالک آج رباب تجھ سے ایک چیز مانگتی ہے، معبود لاج رکھ لے، ایک امام سے وعدہ کر کے آئی ہوں، میرا غریب بیٹا خواہش کرتا ہے کہ سائے میں چلا جاؤں، ایک امام حکم دے رہا ہے۔ معبود رباب موت مانگتی ہے، رباب کو موت دے دے۔ ابھی یہ فقرہ رباب کے لب پہ آیا تھا کہ قیامت ہو گئی، بیویوں میں کوہرام برپا ہوا، اصغر کی ماں مر گئی، سکینہ کی ماں مر گئی، یہ کوہرام برپا ہوا۔ بیویوں نے کہا چلو ذرا چل کے دیکھیں رباب کے دامن میں ہے کیا۔ اب جو دامن کھولا گیا تو کیا دیکھا گیا، بیویاں کہتی کیا ہے اس دامن میں، جو رات کی تاریکی میں یہ بیوی دامن کھولتی تھی، دیکھتی تھی، روتی تھی۔ سن سکو گے سوگواروں، دنیا پوچھتی ہے کب تک روگے۔ ارے جیسے ہی دامن کھولا تو کیا دیکھا، سکینہ کے کانوں کے گوشوارے، اصغر کے گہوارے کی جلی ہوئی لکڑیاں۔ ہائے یہ رباب کیا لے کے آئی ہے۔ ہاں یہی حق گریہ پورے سال انتظار رہتا ہے، پورے سال انتظار رہتا ہے۔ بانیان جلوس کس محنت و مشقت کے ساتھ، دلجوئی کے ساتھ، پوری حسرت کے ساتھ ہر آنے والے زائرین کے لیے اہتمام کرتے ہیں۔ اب جو اگلے سال زندہ رہے گا، آپ سب سے گزارش ہے کہ جلوس کے ساتھ ساتھ رہنا۔ آپ جتنا گریہ کرو گے یہ خوش ہوں گے، خوش نہیں ہوں گے یہ کربلا کا رخ کر کے کہیں گے بی بی زہرا عزادار رو رہے ہیں، بی بی تیرے لال کو مقتل میں رلا رلا کے شہید کیا گیا۔ حافظ محمد رضا رضوی صاحب قبلہ اللہ انہیں حیات صحت و سلامتی عطا کرے۔ ہمارے بیچ میں کیا قیامت کی مجلس پڑھی ہے، کیا قیامت کے مسائب بیان کیے، میں ان سے کیسے کہوں کہ جھولا لے کے آئے۔ نہیں، کربلا احساس کا نام ہے۔ دیکھیں میرے پاس بھی وقت نہیں ہے، مجھے لکھنؤ پہنچنا ہے، آج وہاں یاد سکینہ چھوٹے امام باڑے میں ہے، وہاں مجھے تقریر کرنی، لیکن نہیں، میں تو پورے سال انتظار کرتے ہیں یہ۔ میں ایسے اگر چلا جاؤں مسائب نہ پڑھوں تو شاید یہ بھی شکوہ جھولے کے قریب جا کے کرے گی، اصغر بیشیر تمہارا جھولا ہے۔ نہیں، میں احساس پڑھنے لگا ہوں، قبلہ موجود ہے، میں آپ کے سامنے ایک واقعہ نقل کر کے جلدی سے جھولا لانے کو کہوں گا، جھولا آ جائے گا۔ عزیزوں دیکھیں کربلا احساس کا نام ہے، مقتل روایت کے انتظار، گرمی ہے، مجھے بھی گرمی کا احساس ہو رہا ہے، اللہ جانے یہ جو بیٹھی ہوئی ہیں تیز گرمی، وہاں تو پنکھے کی ہوا بھی نہیں پہنچ رہی ہے، مگر کسی بچے کے رونے کی کوئی آواز آئی آپ کو؟ نہیں آئی۔ کبھی انہوں نے کوئی شکوہ کیا؟ نہیں کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہیں پتہ ہے کہ زندان میں میری 4 سال کی بیوی گھٹ گھٹ کے رہتی تھی، جہاں دن کی دھوپ اور رات کی اوش رہتی تھی۔ رونے والوں، ایران کا واقعہ ہے، ایک ڈاکٹر فیملی ہے، وہ سفر طے کر رہی ہے، رات کا سناٹا ہے، اس فیملی میں وہ ڈاکٹر جا رہا ہے اور دیر رات سے سرد رات تھی، ٹھنڈی رات تھی، وہ لوٹ رہا تھا کہ اچانک سے راستے میں اس کی گاڑی خراب ہو گئی۔ اس کی جب گاڑی خراب ہوئی نا، سنیے گا غور سے، بہت روئیے گا،
اس کی جب گاڑی خراب ہوئی تو ٹیمپریچر چونکہ -ڈگری میں جا رہا تھا، تو جلدی جلدی اس نے کوشش کی کہ جلدی سے وہ گاڑی کا انجن صحیح کر لے تاکہ گاڑی سٹارٹ ہو جائے، وہ چلا جائے۔ جہاں پہ گاڑی خراب ہوئی تھی وہاں دور دور تک کوئی آبادی نہیں تھی۔ عزیزوں، اس نے بہت کوشش کی، جب گاڑی ٹھیک نہیں ہوئی اب یہ مایوس ہونے لگا، اس لیے کہ اس کے ساتھ اس کی بیوی، گود میں ایک بچہ، چھوٹی سی بچی ساتھ تھی۔ جب بچے ساتھ ہوتے ہیں تو انسان پریشانی میں ہوتا ہے تو ٹوٹ جاتا ہے۔ سوگوار میں فقرہ یاد دلاؤں، حسین جب ذبح کیے جا رہے تھے تو کسی نے کہا تھا چلو خیموں کو لوٹ لو، زہرا کے لال نے سر اٹھا کے کہا تھا حسین زندہ ہے۔ خیمے پہ 4 برس کی بچی انتظار کر رہی تھی۔ اللہ اکبر۔ اب یہ بے چین بہت پریشان تھا، کرے تو کیا کرے، کرے تو کیا کرے۔ آخر کار کبھی گاڑی کا دروازہ کھولتا، چونکہ -ڈگری میں ٹیمپریچر جا رہا تھا، انجن خراب ہو چکا تھا، گاڑی بند ہو چکی تھی، دوڑتا ہوا سڑک پہ آیا شاہراہ پر، ہر گزرنے والی گاڑی کو اشارہ کرتا رک جاؤ۔ کوئی رکنے کو تیار نہیں تھا، گاڑیاں نکلتی چلی جا رہی ہیں۔ آخر کار مایوس جب ہو گیا تو روتا ہوا آیا، گاڑی کا دروازہ کھولا، اس کی بیوی نے اسے روتا ہوا دیکھا، کیا ہوا؟ رو کے کہتا کوئی مدد کرنے کو تیار نہیں، کوئی ساتھ دینے کو تیار نہیں، کوئی سہارا دینے کو تیار نہیں۔ بیوی نے فوراً کہا مجھے ایک بات سمجھ آتی، تم یہ کوشش کرو شاید کامیابی مل جائے۔ کہا وہ کیا؟ کہ اس بچے کو اپنی آغوش میں لو۔ اس نے اپنے دامن سے اپنے بچے کو اس کی آغوش میں دے دیا، یہ لے کے شاہراہ پہ کھڑا ہو گیا۔ اب جو کھڑا ہوا تو ہر گزرنے والی گاڑی جو ابھی تک نہ رکتی تھی، کوئی دودھ لے کے دوڑا، کوئی کمبل لے کے دوڑا، کوئی گاڑی سٹارٹ کرنے لگا۔ آخر کار امید کی چمک آنکھوں میں آ گئی، لو گاڑی بھی سٹارٹ ہو گئی، بچے کو غذا بھی مل گئی، کمبل بھی مل گیا، یہ اپنے گھر لوٹ کے آ گئے۔ دونوں زنوں شوہر نے سجدہ شکر ادا کیا، معبود تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تو نے ان حالات میں خیر و عافیت کے ساتھ مجھے گھر تک پہنچا دیا۔ عزیزوں، بات ختم ہو گئی، اب سب بستر استراحت پہ تھے کہ رات میں اس کی بیوی نے محسوس کیا کہ کوئی گھٹ گھٹ کے رو رہا ہے۔ یہ بے چین ہو کر کے اٹھی، گھر میں تلاش کرنے لگی کہ کیا دیکھا، اس کا شوہر گھٹ گھٹ کے رو رہا تھا۔ بیوی گئی کہ تم اتنا تڑپ کے کیوں رو رہے ہو؟ دیکھو بچے تمہارے آرام کر رہے ہیں، انہیں تو کوئی ضرر نہ پہنچا، تمہارے بچے خیریت سے، لوگ مدد کرنے تو آ گئے، سجدہ شکر ادا کرو، تم کیوں اتنے مایوس ہو رہے؟ کیا تمہیں وہ واقعہ یاد آتا ہے بیسی پہ جھولا آنے والا ہے؟ وہ رو کے کہتا نہیں نہیں، میں اپنی پریشانی پہ نہیں رو رہا۔ کا پھر کہ مجھے حسین آقا کی غربت پہ رونا آ رہا ہے۔ کہا کیا ہوا؟ کہ میرا آقا 6 مہینے کے بچے کو آغوش میں لیا، لعینوں کے سامنے سوال آب کر رہا تھا، کسی کو رحم نہ آیا، اس کی ماں در خیمہ پہ کھڑی دیکھ رہی تھی، تیر چلا، بچہ خون میں نہا گیا، ہائے ماں باپ پہ کیا گزر گئی ہوگی۔ لوہے اصغر تمہارا جھولا رہا ہے، 2 مصرے نہیں ٹھہر جائیے، 2 مصرے سن لیجئے، قبلہ عرض کرو میری طرف دیکھے، 2 مصرے سن لے۔ تیر گردن پہ لگی تو اصغر نے کیا کیفیت تھی؟ اصغر مسکرائے تھے، لیکن جب باپ رویا تو اصغر مر گیا۔ اللہ باپ کی غربت پہ سلام ہو، اصغر بے شیر کا جھولا رہا ہے۔ تھا یہ بانوں کا بیان، کس کو دوں اب لوریاں، ڈھونڈتی پھرتی ہے مادر، ہے میرا اصغر کہاں، تیرا جھولا جل گیا، اے میرے تشنا دہاں، ڈھونڈتی پھرتی ہے مادر، ہے میرا اصغر کہاں، خون بھرا کرتا تیرا، ہائے وہ بھی چھل گیا، اب جیوں کس کے سہارے، پاس میرے کیا رہا، زندگی
موجے تیر نے وہ کس قدر زخمی کیا، تر ہوئی خون سے زباں لے سکے نہ ہچکیا، ڈھونڈتی پھرتی ہے مادر ہے میرا اصغر کہاں، تیرا جھولا جل گیا اے میرے تشنا دہاں، ڈھونڈتی پھرتی ہے مادر ہے میرا اصغر کہاں۔ تیر کھایا تو مسکرائے تھے، باپ رویا تو مر گئے اصغر۔ سلام ہو ہمارا اصغر بے شیر پر، سلام ہو ہمارا حسین آقا کے ششماہے پر۔ عزیزوں، اس عمر کے بچے بھی نہر کیے جاتے ہیں ہمارے ملک ہندوستان میں۔ ہمارے سناتن دھرم کے ہمارے ہندو بھائی، ان کے گھر کی عورتیں محرم میں 10 تاریخ کو آپ نے دیکھا ہوگا، وہ پانی اور دودھ لے کر سڑکوں پہ بیٹھ جاتی ہیں اور کہتی بابا حسین اگر تمہارا یہ بچہ ہند آیا ہوتا تو جس ملک میں جانوروں کی ہتیا کو بھی پاپ سمجھا جاتا ہو، تمہارا وہ بے شیر اصغر پیاسا نہ مارا جاتا۔ سوگواروں، اصغر بے شیر کے بعد اب آخری شبیہ آج کے اس اہتمام میں، اور اس کے بعد انشاءاللہ نوحہ ماتم و سینہ زنی کا پرسہ جاری رہے گا۔ ہمارے بیچ میں علماء کرام و ذاکرین تشریف لائے ہیں جو انشاءاللہ خطاب کریں گے۔ مولانا شرر نقوی صاحب قبلہ وہ بھی تشریف لا چکے ہیں، اور انشاءاللہ دوران جلوس آپ انہیں سماعت کریں گے۔ لو دو رویا کھڑے ہو جاؤ، میں نے ابھی تک نہیں کہا تھا آپ سے دو رویا کھڑے ہوں، بیچ میں راستہ بنا لیں، دو رویا کھڑے ہو جائیں، اس لیے کہ آپ کو ایک منظر یاد دلانا ہے۔ حسین آقا کی 15 یا 16 بہنیں کربلا آئی ہیں، وہ دو رویا کھڑی ہو گئی تھیں۔ حسین آقا ہاتھ میں امامہ لیے ہوئے بہنوں کے درمیان سے گزر رہے تھے۔ اے اماں کی کنیز فضہ تم پہ سلام، اے بہن زینب تمہارے حوالے یہ قافلہ ہے، رباب تمہارا بے شیر مارا گیا، فروا تمہاری لال کے لاش کے ٹکڑے ہو گئے، اللہ اجڑا ہوا گھر ہے۔ ہر بی بی دامن پکڑ کے کہتی مولا کس کے بھروسے چھوڑ کے جا رہے ہو؟ حسین آواز دیتے رب کے بھروسے۔ بیبیاں خدا حافظ کہہ رہی ہیں۔ عزیزوں، حسین خیمے سے باہر آئے، جتنے کربلا میں گئے صبح عاشور سے عصر عاشور تک سب کو حسین نے سوار کیا تھا، لیکن غریب حسین کو سوار کرنے والا کوئی نہ تھا۔ عزیزوں، قیامت آ گئی، ایک پردہ پوش بی بی خیمے سے باہر آئی کہ میرے غریب بھائی اپنی غربت نہ رونا، زینب تمہیں سوار کرے گی۔ بہن نے بھائی کو سوار کیا۔ 4 برس کی سکینہ رہوار کے قدموں سے لپٹی کہتی تھی اے میرے بابا کے گھوڑے، میرے بابا کو مقتل کی طرف لے کے نہ جانا، میں کس کے سینے پہ سوؤں گی؟ میں بابا کے سینے پہ سوتی تھی۔ اللہ اکبر۔ حسین گھوڑے سے زمین پہ تشریف لائے، بیٹی کو سینے پہ سلایا، سر پہ شفقت سے ہاتھ پھیرا، بیٹا امتحان کے لیے تیار ہو جاؤ، زمانہ چند لمحوں کے بعد تمہیں یتیمہ کہہ کے بلائے گا۔ کہتی ہے جی بابا، کہ تم مجھ حسین کی بیٹی ہے، یتیم ایسے نہیں، تماچے پڑیں گے بی بی، کانوں سے بندے کھینچے جائیں گے۔ کہ ٹھیک بابا۔ حسین بیٹی کو سمجھاتے رہے، لوگ خیمے سے مقتل کی طرف چلے۔ بہت قیامت ہے۔ ایک مرتبہ اپنے زبان بے زبانی میں حسین آقا کے اس رہوار نے پوچھا مولا نشیب کی طرف؟ حسین ابن علی نے پوچھا تجھے نشیب کیسے پتا؟ آواز دیتی آقا شب عاشور تھی جب ایک پردہ پوش بی بی آئی اور مجھے اپنے ساتھ نشیب میں لے کے گئی تھی، اور یہ کہتی تھی میں نے 3 دفعہ اپنے دامن میں تجھے دانا دیا ہے، میرا بچہ کل تیری پشت پہ ڈگمگا رہا ہوگا، ماں دامن پھیلائے بیٹھی ہوگی، میرے بچے کو میری
آغوش میں دے دینا۔ اللہ اکبر۔ لو حسین وہ قیامت کی منزل آ گئی جب پشت فرس پہ ڈگمگا رہے تھے، گھوڑے سے زمین پہ تشریف لائے۔ ارے قیامت ہے سوگواروں، اس سے دیکھا نہ گیا، اپنے دامن میں اب آقا پہ لگنے والے ہر تیر کو اپنے منہ سے باہر نکالتا رہا۔ آقا زخموں سے چور ہو، میں نے بطول شہزادی کا آباد گھر دیکھا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ ہر تیر نکالتا رہا اور طواف کرتا رہا، جانے کتنے دشمنوں کو واصل جہنم کیا۔ ایک مرتبہ عمر سعد نے کہا کیا کہا؟ جب لعینوں نے کہا یہ ایسے گھوڑا قابو میں آنے والا نہیں ہے، یہ حسین کا گھوڑا ہے، اس پر تیر چلاؤ، تو عمر سعد کہتا نا اس پہ تیر نہ چلانا۔ کہا کیوں؟ کہ یہ رسول کی سواری ہے۔ اے سوگواروں، رسول کی سواری کا اتنا خیال، لیکن جس کی ناز برداری پیغمبر خدا نے کی، جس کے پاس پتھر تھا اس نے پتھر مارا، جس کے پاس نیزہ تھا اس نے نیزہ چلایا۔ لو اپنے زبانے بے زبانی میں مرثیہ پڑھتا ہوا حسین غریب کا ذوالجناح آ رہا ہے۔ اے ذوالجناح، ذرا ان سوگواروں کو اپنے زبانے بے زبانی میں بتا دے حسین پہ کیا گزر گئی۔ جنگل سے آئی فاطمہ زہرا کی یہ صدا، امت نے مجھ کو لوٹ لیا، واہ محمدہ 1900 ہے زخم تنے چاک چاک پر، زینب نکاح حسین تڑپتا ہے خاک پر۔ لو سوگوارو، زینب مرثیہ پڑھ رہی ہے، اے بھیا تم من یہ بہن کیسے رہے گی؟ سکینہ آواز دے رہی ہے، بابا میں کس کے سینے پہ سوؤں گی؟ رہوار اپنی پیشانی پہ خون مل کے حسین غریب کے خیمے پہ آیا، بی بی انتظار نہ کرنا، تیرا بابا مارا گیا۔ اے سوگواروں، آہستہ آہستہ ایک بچی کے رونے کی آواز آ رہی ہوگی۔ اے ذوالجناح اتنا بتا دے، جب میرا بابا شہید کیا گیا تو اسے پانی ملا تھا یا نہیں؟ ہائے جب کرب و بلا میں سر شبیر کٹا، ذوالجناح شہ والا بھی بکا کرتا رہا، ارے اس کے بھی تیر لگے، بات کٹی زین ڈھلا، ایسے عالم میں سوئے خیمہ شبیر چلا، ایسے عالم میں سوئے خیمہ شبیر چلا، ارے دیکھ کر اس کو سکینہ بھی فغا کرنے لگی، باغ گھوڑے کی پکڑ کر یہ بیاں کرنے لگی، میرے بابا کے ذوالجناح، میرے بابا کے ذوالجناح، ارے کیا میری یتیمی کی تو لایا ہے خبر، میرے بابا کے ذوالجناح، میرے بابا کے ذوالجناح، کیا میری یتیمی کی تو لایا ہے خبر، میرے بابا کے ذوالجناح، میرے بابا کے ذوالجناح۔ سوگواران امام مظلوم کربلا، آپ نے تبرکات کی زیارت کر لی۔ میری گزارش ہے اس وقت دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے، آپ سب ہاتھوں کو بلند کر کے دعا کریں کہ خالق کائنات
جلد سے جلد کربلا معلیٰ زیارت کے لیے بھیجے۔ دل ہے خالق اس سرزمین پر جہاں حسین کی 4 برس کی بچی روتی بھی گزر گئی، جہاں غریب زہرا نے اکیلے میتیں اٹھائیں، جہاں اکبر نے ایڑیاں رگڑیں، جہاں غازی کے بازو قلم ہوئے، جہاں علی کی غیرت دار بیٹیوں کے سر سے چادر چھینی گئی، جہاں علی کی بیٹی کے ہاتھ پس پشت باندھے گئے۔ معبود مرنے سے پہلے ایک بار ضرور زیارت کی توفیق عنایت فرما۔ جائیے زیارت کو، جائیے جا کے دیکھیے۔ آج محرم کی کتنی تاریخ ہو گئی؟ 24 محرم۔ کل قیامت کا دن ہے، سید سجاد آقا کی شہادت کے دن ہے۔